Center. Very kind. Mr. Maulana Fazlullah. The battle is resolved. Please take your seat. Maulana Fazlullah. میرا صحیح نام ہے President address. میرا صحیح نام ہے قاضی فضل اللہ. قاضی فضل اللہ پریزیڈنٹ کی اسپیچ کا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناكم خلائف في الارض لننظر كيف تعملون. صدق الله مولانا العظيم. شکریہ جناب اسپیکر کہ آپ نے مجھے پریزیڈنشل ایڈریس پر اوپننگ کرنے کی دعوت دی. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب اسپیکر، جوائنٹ سیٹنگ آف دی پارلیمنٹ کے سامنے محترم صدر پاکستان کا خطاب، جس کی ایک کاپی میرے سامنے پڑی ہے، گو کہ میں پہلی بار اس ایوان میں بحیثیت ایک رکن کے آ پہنچا ہوں، لیکن ہمیشہ جماعتی ارکان کے سہارے ہر ایک صدر صاحب کے خطاب پڑھنے کا موقع ملا ہے. یہاں کی روایات ایسی ہیں کہ عموماً صدر پاکستان کا خطاب حکومت کے کاموں کی تعریف پر مبنی ہوا کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر پاکستان ایک نہایت ہی معزز شخصیت ہوا کرتی ہے. وہ کسی قوم اور ملک کا پیٹرن ان چیف، نگران، کانسٹیٹیوشنل ہیڈ، آئینی سربراہ ہونے کے ناطے نگرانی کے فرائض انجام دیتا ہے. اور ہم بارہا اس تجربے سے ہو کے آئے ہیں کہ 2-3 مہینے پہلے کسی صدر صاحب نے کسی حکمران جماعت کی کاموں کی تعریف کی، اور جب 2-3 مہینے بعد اسمبلی توڑ دی گئی تو پھر اسی حکومت کے گلے میں بد کردار اور بد کاموں کا ایک پلندہ ڈالا گیا. جناب اسپیکر، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ریئلسٹک اپروچ اور حقائق کی بات کرنا یہ تمام مسائل اور مشکلات کا بنیادی حل ہے. جناب صدر کی خطاب کی ایک کاپی جو میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، اس میں باتیں بہت ہی ناصحانہ اور نصیحت آموز لہجے میں کہی گئی ہیں. اگر یہ حکومت کی کارکردگی کی تعریف ہے تو چاہیے ہی کہ حکومت کی کارکردگی ایسی ہونی چاہیے. پہلے زمانے میں جب کوئی بھی مصنف کسی بھی فن پر کوئی کتاب لکھتا تو اس کی نشر و اشاعت کے لیے اسے حکومت سے اجازت لینی پڑتی. لہذا وہ باؤنڈ ہوتا کہ پریفیس اور تمہید میں خلیفۃ المسلمین یا حاکم وقت کی بہت ساری تعریفات کیا کریں. وہاں پہ کسی نے اعتراض کیا کہ ایک عالم دین ہونے کے ناطے مصنف کو اس قسم کے تعریفات نہیں کرنے چاہیے تھے. تو کسی دوسرے نے جواب دیا کہ بظاہر تو یہ ہے تعریف، لیکن حقیقتاً خلیفۃ المسلمین اور حاکم وقت کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، جناب صدر صاحب کے خطاب میں سب سے پہلی بات جس پر میری نظر پڑی وہ ہے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا. کیونکہ جس بھی ملک میں قانون کی حکمرانی وہ بالاتر اور یقینی نہ ہو، وہاں پہ نہ تو حالات سدھر سکتے ہیں، نہ مشکلات کا اضافہ ہو سکتا ہے. جہاں پر قانون کی امپلیمنٹیشن میں ڈوئلزم اور دوئی کا عنصر ہو تو وہاں پہ معاشرہ میں بدمزگی اور فسادات پیدا ہوتی جائیں گی. جناب اسپیکر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چوری کا ایک نہایت اہم مقدمہ لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی قوم کے سردار کی بیٹی کے خلاف چوری کے مقدمے میں ہاتھ کاٹنے کی سزا کا حکم سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریمارک یا کمنٹ وہ بہت قابل غور تھے کہ انما هلك من كان قبلكم اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قتلوه. کہ اگلی امتیں وہ اس لیے تباہ کی گئی
اللہ کے غیظ و غضب کے اس وجہ سے مستحق تیرے جناب اسپیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بااثر آدمی وہاں جرم کا ارتکاب کرتا تو اسے قانون کے ہاتھ اس کے گریبان تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اور جب کوئی ضعیف و ناتوان کسی ادنا جرم کا ارتکاب کیا کرتا تو اس کے چڑھاوے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ محترم جناب اسپیکر، دوسری بات، وہ اس ایوان کے قسمت سے کھیلنے کا نہ تو بہانہ ملے اور نہ ہمت ہو۔ میں اس دن بھی یہاں اس ذمہ دار اور مقدس ایوان میں یہ عرض کر چکا تھا کہ 2-3 بار اسمبلی ٹوٹنے کے بعد از قوم کا مورال یہ ہے کہ خدا نخواستہ اس بار بھی اگر جمہوری اداروں کو کچھ ہوا تو قوم قتل اجتماعی امور میں ان کی دلچسپی ختم ہو جائے گی۔ اور برنارڈ شاہ نے بہت عجیب بات کہی تھی کہ اسٹیٹ وچ اوائڈ پلورلزم either becomes a fascist one or falls victim to a decline، کہ وہ ریاست یا وہ معاشرہ جہاں اجتماعی سوچ کا فقدان ہو، اجتماعی امور میں کوئی دلچسپی نہ لے، تو وہاں پہ ہنگامے، خون خرابے، مذہبی منافرت، قبائلی جھگڑے، قومی تعصبات اور اس قسم کی سوچ لیورز اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ پھر کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ اس مصیبت سے باہر نکلنے کا راستہ کون سا ہے۔ جناب اسپیکر، تیسری بات جسے میں اپنی تقریر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ محترم جناب صدر صاحب نے اسی دن جوائنٹ سیٹنگ میں یا اسمبلی کے اجلاس میں قائد حزب اختلاف اور قائد حزب اقتدار دونوں کی تقاریر کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے ورکنگ ریلیشن کی بات کی ہے۔ فلسفے، تصور اور تھیوری کی حد تک یہ بات نہایت قابل تعریف ہے جناب اسپیکر، لیکن وہاں سے ہو کے آج جو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں تو عملاً اس کا کوئی ثمرہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ آج جو اسمبلی جس ہنگامے کی نظر ہوئی کہ کسی پر فائرنگ ہو چکی ہے، کسی کے گاڑی کے شیشے توڑ دیے گئے ہیں، تو میرے خیال میں ایک جمہوری ماحول میں، ایک جمہوری ملک میں اس قسم کے واقعات یہ جمہوریت کے لیے سب میں قاتل ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر یہاں جمہوریت نہ رہی، اگر یہاں جمہوری ادارے نہ رہے تو اس ملک کا ویری ایگزسٹنس خدا نخواستہ حاکم بدان اور معاذ اللہ یہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا، ولا فعل اللہ۔ جناب اسپیکر، محترم صدر پاکستان نے اس ملک کے وسائل کی بات کی ہے کہ یہ مملکت قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ قرآن کریم نے بار بار انہی وسائل اور ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرنے کی بات کی اور فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، کہ جی ہم نے آپ کے تابع بنائے یہ زمین و آسمان، وہ چیزیں جو زمین میں ہیں، وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، یہ سارے کائنات یہ آپ کے لیے مسخر اور مسلم بنا دیے گئے، یہ آپ کے تابع اور خادم بنا دیے گئے، لیکن اب یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کس حد تک اس چیز کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، اپنے لیے بروئے کار لا سکتے ہیں۔ آج ہم ایک ایک چیز کے لیے اغیار کے دروں کی ٹوکرے لگاتے ہیں، ایک ایک چیز کے لیے ان کے دروں کی بھیک مانگا کرتے ہیں۔ کیا یہاں وہ ٹیلنٹ موجود نہیں کہ ہم بھی ترقی یافتہ اقوام کی صفوں میں شامل ہو جائے؟ کیونکہ قرآن کا اولین مخاطب یہ تو امت مسلمہ ہے، قرآن کا اولین خطاب یہ تو آل اسلام سے ہے۔ میں ارادہ کیا تھا وہاں پہ انہوں نے ایک بات کہی کہ جی ہم نے یہ بنایا، ہم نے یہ بنایا، ہم نے یہ بنایا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ٹھیک طریقے سے پھر امریکہ جیسے جابر اور ظالم قوت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ ترقی کے راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ آج اگر ہم یہ تو اچھا ہوا کہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار ایک نتیجے اور فیصلے پہ جا پہنچے، تاریخ کا تعین کیا گیا، بھی پروگرام پہ بات ہوگا۔ آج ہم کتراتے اس لیے ہیں کہ جی امریکہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، امریکہ خفا نہ ہو جائے۔ یہ تو دوسری بات ہے کہ قومی راز کو راز رکھنا چاہیے اور رہنا چاہیے، اور ہم تمام باؤنڈ ہیں کہ قومی رازوں کو راز ہی رکھنے اور رہنے دیں۔ جناب اسپیکر، میں اس حوالے سے صدر پاکستان کے خطاب میں یہ بات جو آپ نے کہی تھی کہ وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں کئی اہم باتوں کا تذکرہ کیا تھا کہ ان کی حکومت یہ اصلاحات کی حکومت ہوگی۔ اس دن محترمہ سے میری ملاقات تھی، اس سے پہلے پشاور میں صدر پاکستان سے ملاقات کی تھی۔ اس قوم کی مصیبتیں، اس ملک کی امراض اور بیماریاں، یہاں کی معاشی تباہکاری، یہاں کا سیاسی عدم استحکام، یہاں کی رشوت خوری، یہاں کی گندی معیشت اور گندا نظام جس کا تذکرہ ہم کیا کرتے ہیں، اور صدر پاکستان نے بھی اپنے خطاب میں اس کی جانب اشارہ کیا ہے۔ میں نے جناب صدر پاکستان کی خدمت میں بھی اور محترمہ کی خدمت میں بھی ایک حدیث کے سہارے اور ایک حدیث کے اساس پہ ایک بات ڈالی۔ میں آپ کی وساطت سے فاضل اراکین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جناب رسول
علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے بحیثیت ایک پیغمبر کے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے بحیثیت ایک ایوولوشنری لیڈر اور بحیثیت ایک سوشل ریفارمر سماجی مدعے جس کی ایک حیثیت وہ تمام لوگ مانتے ہیں. برنارڈ شاہ نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ دی پروفیٹ آف اسلام ہیڈ اینڈ ہیڈ ان ایکول ریسپیکٹ ان بوتھ دی آئیز آف ریلیجیس اینڈ سیکولر پیپل کہ جو لوگ اس دین کے ساتھ منسلک ہیں ان کی نظروں میں حضور محترم تھے اور جو صرف انسانیت سے منسلک ہیں ان کی نظروں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسانی رہبر اور اعلیٰ رہنما اور اعلیٰ مفتی کی حیثیت سے آپ محترم گردانے جاتے ہیں. تو میں نے وہاں عرض کیا جناب صدر صاحب سے اور محترمہ وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے کہ جی آپ کو بھی فکر ہے, صدر صاحب کو بھی فکر ہے, اس ایوان کو بھی فکر ہے, جناب اسپیکر کو بھی فکر ہے, قوم کے ہر فرد کو یہ فکر لائق ہے کہ امراض تو اتنے ہیں, بیماریاں تو اتنی ہے کہ تن احمد آبدار سلٹ جانے ہم کہ اگر میں نے کسی زخم پہ سلٹ لگانے ہیں تو زخم اتنے بے شمار ہے کہ کہاں کہاں میں روئی لگاؤں, کہاں کہاں میں سلٹ لگاؤں, کس کس دکھ درد کا مداوع کروں. تو میں نے وہاں عرض کیا کہ جب بیماری معاشرتی بیماریاں اتنی کرانک ہو جاتی ہے, اتنی مزمن ہو جاتی ہے, اتنی لا علاج ہو جاتی ہے تو وہاں پھر عام انسان کا اپروچ نہیں ہوا کرتا. وہاں پھر آپ نے اسپرچل انسٹرکشن اور اسپرچل گائیڈنس اور روحانی رہنما اصولوں کا سہارا لینا ہوگا. میں نے عرض کیا وہاں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وساطت سے میں فاضل اراکین سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ ایک حدیث اگر ہم اسی پر غور کریں اور اگر اسی ایک حدیث کو ہم اپنے لیے لائحہ بنائیں کہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے تو میرے خیال میں اس ملک قوم کی قسمت بدل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں آپ کے وساطت سے یہ بات بھی عرض کرتا جاؤں گا جناب اسپیکر کہ آپ کے نانا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر المہاجرین خمس عزت کلی تم بہننا واعوذ باللہ من ان تدرکوہننا کہ او میرے ساتھیوں 5 چیزیں ہیں جو آپ میں اگر جڑ پکڑیں تو پھر آپ کا واسطہ پڑے گا کئی ساری بیماریوں سے اور لا علاج قسم کی برائیوں سے آپ نے اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها الا فشافهم الطاغوت والاوجاع التي لم تكن مضت من قبل في اصلافهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بھی قوم میں فحاشی اور غریانی کا دور دورہ ہو, کسی بھی قوم میں بے باکی اور بے حیائی کا دور دورہ ہو, اور اگر ہم اپنی الیکٹرانک میڈیا پر نظر دوڑائیں تو وہاں سب سے زیادہ ترویج وہ فحاشی کی ہوتی رہتی ہے. حالانکہ ایک غیرت مند انسان ہونے کے ناطے اور پھر مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا تدارک کیا کریں. آج ہر ایک گلی میں ویڈیو گیم, ہر ایک گلی میں ویڈیو کیسٹ, ہر ایک گلی میں بلیو پرنٹ مختلف سنیما ہالوں میں اوریان فلمیں وہ دکھائی جا رہی ہے. حکومت کی طرف سے اس کا تدارک نہیں کیا جا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس قسم کی فحاشی, اوریانی, بے حیائی اور بے باکی کا مظاہرہ کیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جناب اسپیکر کہ پھر آپ کا واسطہ پڑے گا وبائی امراض سے اور ایسی بیماریوں سے. حضور نے تذکرہ کیا اوجاع کا, پیٹ جو درد دہندہ بیماریاں ہوں گی آپ کراتے رہیں گے, ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں لگے گا, تشخیص نہ کر سکیں گے, ارنم کا سہارا لینا ہوگا, مریض کو سخت مشق بناتے ہوں گے. لم تکن مضت من قبل فی اصلافہم کہ سابقین میں کبھی آپ نے اس بیماری کا نام ہی نہیں سنا ہوگا. اور جناب اسپیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی کہ وَلَمْ يَرْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّينِ. آج ہم رونا رو رہے ہیں, اس ملک پہ بے روزگاری ہے, رونا رو رہے ہیں, یہاں مہنگائی ہے, رونا رو رہے ہیں, ہمیں سروس نہیں مل رہی, حکومت سہارا لے رہا ہے پین کا, اور میرے خیال میں پین کے چادر کے تحت کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوا کرتی ہے جو ہمیں تو سمجھ کر نہیں ملتی. ارباب اقتدار کے منظور نظر افراد کو کچھ چیزیں مل جاتی ہے, اور جب ہم کسی سے رابطہ کر لیتے ہیں وزرائے کرام سے, سیکرٹری صاحبان سے, ڈائریکٹر جنرل سے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اخبار میں تو دیکھ لیا ہے کہ پین ہے سروسز کا. تو میرے جناب اسپیکر صاحب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں مالیاتی خرد برد کا دور دورہ ہو, کسی قوم میں فراڈ اور دھوکے اور
دورہ بازی کا دور دورہ ہو، وہ مالیات کے حصول کے لیے فریبوں کا سہارا لیتے رہے، چالاکی کا سہارا لیتے رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی قوم میں ایک تو مہنگائی دور پکڑے گی، دوسری بے روزگاری کا دور دورہ ہوگا، اور تیسرا یہ کہ ایک سے ایک حکمران بڑھ کر ظالم آئے گا، اور ہم پھر کہیں گے کہ رحم اللہ النباش الاولا، خدا اس کے باپ کو بخش دے، وہ باپ جو تھے وہ صرف کفن نکالتے تھے، یہ بدبخت کچھ اور بھی کر رہا ہے۔ تو میرے محترم جناب اسپیکر صاحب، تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑی عجیب کہی، فرمایا کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، کہ جب آپ کے مالدار وہ لوگ دور ہو جو غرباء کے دکھ درد کا مداوع نہ کرے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میرے اللہ فرماتے الاغنیاء والکلائی، یہ جتنے سارے جاگیردار اور سرمایہ دار ہیں، صنعت کار اور مالدار ہیں، یہ تمام میرے وکیل اور ایڈوکیٹ ہیں، they are not the owners of their property، وہ اپنے جائیداد کے مالک نہیں، وہ صرف وکلا ہیں میرے، انہوں نے میرے گائیڈنس اور میری رہنمائی کے اساس پر اس مال کا مصرف کرنا ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مالدار میرے وکلا ہیں، والفقراء عیالی، اور یہ ننگے، یہ بھوکے، یہ یتیم، یہ بیوہ، یہ مساکین، اللہ نے فرمایا یہ میرے گھر کے لوگ ہیں۔ فَإِذَا بَخِلَ وَكَلَائِي عَلَىٰ عَيَالِي أَذَقْتُهُمْ وَبَالِي وَلَا أُبَالِي، جب یہ مالدار لوگ میرے گھر والوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آئی مت پنش دے میں آئی ڈونٹ کیا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ان کا سر لگتا ہے، ان کا پاؤں لگتا ہے، ان کی ہڈیاں ٹوٹتی ہے، اس کی پتیاں ٹوٹتی ہے، میں نے ضرور ان کا گرفت اور مواخذہ کرنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ لوگ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے ساتھ غریبوں، بیواؤں اور مساکین کے دکھ درد کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم پر وقت اور پر موسم بارش برسانا بند فرمائیں گے، اور اگر حیوانات نہ ہوتے تو ایک خطرہ بارش کا نہ برساتے۔ اور چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب اسپیکر میں یہ تذکرہ کر رہا ہوں کہ اصلاحات جو کر ممکن ہو سکتی ہیں، خدا کی قسم حضور کی تعلیمات کا سہارا لیے بغیر آپ اصلاح کریں گے وہ افساد ہی ٹھہرے گا۔ آپ چاہیں گے کہ یہاں اصلاح ہو لیکن اس کا نتیجہ وہ ملک قوم کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا۔ تو جناب اسپیکر میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے چھوٹی بات فرمائی کہ وَلَمْ يَنقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب آپ کلمہ پڑھتے وقت اللہ کے ساتھ اور رسول پاک کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پامال کریں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا توجہ کی بات ہے کہ سلط اللہ علیہم من یاخذ بعض ما فی ایدیہم، اللہ کریم آپ پر ایسی قوتوں کو مسلط فرمائے گا کہ کمائیں گے آپ اور کھائیں گے وہ، کمائیں گے آپ لیکن آپ کا بجٹ بھی انہی کی گائیڈنس اور رہبری پر ڈیپینڈ کرے گا کہ بھائی فلاں چیز کا ریٹ اتنا بڑھانا چاہیے، بجلی کے نرخ میں یہ سرچارج لگانا چاہیے، ایڈیشنل سرچارج لگانا چاہیے۔ انشاءاللہ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں، لیکن جب آپ نے مجھے آج غالباً پہلی بار آپ نے مجھے تقریر کا موقع دیا جناب اسپیکر، تو میں ذرا اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہوں اس موقع کو کہ کچھ ضروری باتیں آپ کی وساطت سے فاضل اراکین کے جو گزار کر سکوں وہ مجھ سے زیادہ لڑنے رہے، لیکن ایک دین کے ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں اپنی کچھ ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ اللہ اور رسول کے ساتھ کلمے کے اساس پر کیے گئے وعدے کو پامال کریں گے تو آپ پر وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے، بین الاقوامی ادارے، ملٹی نیشنل انسٹیٹیوشن، عالمی بینک، آئی ایم ایف اور اس قسم کے ادارے کہ کمائیں گے آپ، کھائیں گے وہ، آپ بھوکے رہیں گے اور وہ آپ کے اموال پر عیاشیاں کرتی رہیں گی۔ اور پانچویں بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُم بَيْنَهُمْ۔ آج ہم قومی وحدت، قومی ہم آہنگی، یکسانیت، یہ اتفاق، وحدت، اتحاد، یگانگت، اس کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ جو وحدت ہونی چاہیے، یگانگت ہونی چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے اساس پر مسلم سوسائٹی کا نظام استوار نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ بَعْثَهُم بَيْنَهُمْ، وہاں پہ قومی جھگڑے، قبائلی تعصبات، مذہبی منافرت، پھر قواریت کا دور دورہ یہ اس قوم کا مقدر بنے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب ہر ایک قوم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایک ایسی سوسائٹی ملے، مجھے ایک ایسا معاشرہ ملے جہاں پہ دو چیزوں کا دور دورہ ہو، ایک یہ کہ میری ضروریات اور نیسیسٹی پوری ہو، اور دوسری یہ کہ میں امن سکون کی زندگی گزار سکوں، اور اسے کہتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ، رفاہی مملکت یا فلاحی ریاست۔ قرآن کریم نے بھی اس کا تصور یوں بیان فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ
منا يأتيها رزقها من كل مكان رغدا فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. کہ جب اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تعلیمات کو پاؤں تلے رون ڈالا تو وہاں ان کا امن و امان غارت ہو گیا اور وہ قحط زدہ ہو گئے، مہنگائی کا دور دور آیا. تو جناب اسپیکر، معیشت کا استحکام یہ کسی قوم کے سیاسی استحکام کے لیے، ان کے اخلاقی استحکام کے لیے یہ بنیادی ضرورت ہوا کرتی ہے. انما الاخلاق بالاحوال لا بالعلوم والعلوم. حضرت شاہ ولی اللہ نے عجیب بات کہی تھی کہ کسی قوم کے اخلاق استوار ہو سکتے ہیں وہاں کے معاشی احوال کے تناظر میں. اگر ہم پڑھاتے رہے، درس دیا کریں، آپ بھی تعلیم کیا کریں کہ جی اخلاق ایسے ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے، اور شریعت اسلامیہ نے تو لا سے پہلے، قانون سے پہلے اخلاقیات کا درس دیا ہے. کیونکہ قانون وہ تو تاریخ کونوں میں اندر نہیں جا سکتا. وہاں اگر کوئی آدمی یہ احساس اپنے آپ کو دلائے کہ میں اللہ کے سامنے رسپانسبل ہوں، میری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، میرا احتساب ہوگا، تو میرے خیال میں کئی ساری مصیبتوں کا تدارک ہو سکے گا. تو یہ چند باتیں تھی جو میں آپ کی وساطت سے اس ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. آخر میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو آپ دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مسٹر فضل اللہ صاحب، ٹیک یور سیٹ پلیز، ٹیک یور سیٹ. قاضی صاحب پلیز کنٹینیو. آپ تشریف رکھیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. پلیز ٹیک یور سیٹ. قاضی صاحب پلیز کنٹینیو. پلیز ٹیک یور سیٹ. قاضی صاحب آپ جو ہے ٹائم تھوڑا ہے، نماز کا ٹائم ہو جائے. میں تو شروع کرتا ہوں. پلیز ٹیک یور سیٹ. پلیز ٹیک یور سیٹ. Please take your seat. I have not given the floor to you. Please take your seat. Please take. Please take your seat. تو شروع کیا وہ جو سنتے نہیں. قاضی صاحب آپ کنٹینیو کریں. میں نے تو شروع کیا وہ جو سنتے نہیں. آپ تشریف رکھیں. آپ تشریف رکھیں. قاضی صاحب نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق اللہ مولانا العظیم. جناب اسپیکر، آج جس موضوع پر یہ ڈیبیٹ اور مباحثہ ہو رہا ہے انتہائی حساس اور نازک ترین موضوع ہے. لیکن اس پر کچھ کہنے سے پہلے یہاں اس باوقار اور مقدس ہاؤس کے فاضل اراکین سے، چاہے وہ حزب اختلاف سے تعلق رکھتے ہوں یا حزب اقتدار سے، دست بستہ اپیل کروں گا کہ ان کے درمیان ان کے دو بڑے رہنماؤں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم اور جنرل ضیاء الحق مرحوم کے متعلق جو باتیں سننے میں آئی ہیں، میرے خیال میں فاضل اراکین کو ایسی باتیں کہنا شریعت اسلامیہ کی صریح خلاف ورزی ہے. کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا ہے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. جو لوگ وہ بات پا چکے ہیں آپ انہیں خدا کے حوالے کیجئے. تو وہ دونوں لیڈران کرام اپنے اپنے پیروکاروں کے لیے قابل احترام تھے. تو میں اپیل کروں گا کہ یہ روایت ختم ہونی چاہیے. دوسری بات جو موضوع کے متعلق ہے کہ ریکویزیشن کیوں ہوئی اور آج یہ مباحثہ کیوں ہو رہا ہے، تو میں اس سے ایگری کروں گا کہ ہاؤس کی ریکویزیشن کے لیے حکومت کے چند ذمہ داروں کے بیانات کے اساس پر دروازہ کھلا اور تبھی اپوزیشن نے ریکویزیشن کا نوٹس دے دیا. اور کافی پاس و تمہیز، بائیکاٹ اور پریس کانفرنس کے بعد آج اس مقدس ایوان میں متعلقہ موضوع پہ بحث ہو رہی ہے. جناب اسپیکر، میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ فنی اور سائنسی مہارت حاصل کرنا یہ آزاد قوموں کا بنیادی اور فطری حق ہے، اور اس پر کسی قسم کی قدرن کہیں سے بھی نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ قوت اپنے آپ کو کتنا بڑا سپر پاور ہی کیوں نہ کہے. جناب اسپیکر، میں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دفاع
یہ بھی ہر قوم کا ایک فطری اور بنیادی حق ہے، اور خطے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مساویانہ انداز سے دو قوتوں کا ہونا یہ اساسی ضرورت ہے۔ اور رسول نے ایک عجیب بات کہی تھی کہ a noble one will be so till his valiant neighbor wants him to be so، کہ ایک شریف آدمی اسی وقت تک شریف رہ سکتا ہے جب تک کہ اس کا بدماش ہمسایہ اسے ایسا رہنے کے لیے حالات کو سدھارے، اور اگر وہ اس کو اپنی قوت اور بدماشی کے اساس پر جھیلتے رہے تو میرے خیال میں پھر اسی شریف کو بھی اسلحے کا سہارا لینا ہوگا۔ تو نان پرولیفریشن ٹریٹی کے اساس پر پاکستان کو ڈسکریمنیٹری انداز میں ڈیل کرنا یہ واقعی بڑی قوتوں کی کارستانیہ اور یہودی لابی کی سازش ہوگی۔ جناب اسپیکر، جہاں تک فریز کا تعلق ہے، جہاں تک گیپ کا تعلق ہے، یا جہاں تک رول بیک کا تعلق ہے، تو یہاں مختلف قسم کے بیانات سننے میں آئے۔ ایک جانب حکومتی بینچز یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس پر کھلے بندوبست کی جائے، لیکن حکومت کے چند فاضل وزراء کے بیانات وہ اس انداز سے آ رہے ہیں کہ یہ چند مہینوں میں پاکستان ایٹمی قوت بن سکتا ہے، تو پھر وہی مشکل اور پیچیدگی پیدا ہوتی ہے کہ اگر بات نہیں کرنا تو پھر عام اجتماعات میں اس پہ کیوں بولا جاتا ہے۔ تو جناب اسپیکر، میری تو رائے یہ ہوگی اور یہ تھی کہ اس پر بات ضرور ہونی چاہیے تھی، لیکن کھلے بندوں نہیں اس ہاؤس کو ایک کمیٹی کی شکل دے کر بند کمرے میں اس کا اجلاس ہونا چاہیے تھا، کیونکہ صبح سے ہم جو سنتے چلے آئے ہیں ہمارے پلے کچھ نہیں پڑ رہا۔ ایک جانب دوسری جانب پر الزام تراشی کر رہا ہے، ایک جانب والے کہہ رہے ہیں کہ ان کے زمانے میں منجمد ہوا، تو دوسرے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے اس برف کو توڑا کیوں نہیں، اور اب تک کسی کے ذہن اور قلب و دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ایکچوئل پوزیشن اور ایکچوئل سچویشن کیا کچھ ہے۔ جناب اسپیکر، میں وقت کی کمی کے پیش نظر یعنی آپ کے احساسات کو پام چکا ہوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، انشاءاللہ 2-3 دقیقوں میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سلسلے میں صبح سے الزامات کا جو سلسلہ چل پڑا ہے، میرے خیال میں اس قسم کے حساس موضوع پر الزامات سے ہٹ کر ٹھنڈے دل دماغ سے سوچنا چاہیے، کیونکہ USSR کے خاتمے اور اس کے ایبولیشن کے بعد امریکہ جو واحد سپر پاور اور دنیا کی مانیٹر اور حکمران بن چکی ہے اور کھلے
کے سہارے ہمارے سر پر الزامات توڑ رہے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلزم کی طرف جا رہے ہیں. میرے خیال میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے مجھے بھی پتا نہیں کہ فنڈامنٹلزم کیا کچھ اور فنڈامنٹلزم کی ایکچوئل ڈیفینیشن کیا ہے اور واقعی یہ ایک ڈیفین کے ہے جس سے ہم دامن چھڑانا چاہتے ہیں. اگر فنڈامنٹلزم اسلامک سسٹم کے امپلیمنٹیشن کا نام ہے تو پھر ہمیں کھلے بند و اعلان کرنا چاہیے کہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں اور ہمیں فنڈامنٹلسٹ ہی رہنا ہے. اور اگر یہ اسلامی نظام کی حاکمیت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کو سمجھائے. میں آخر میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ آج کے بیانات کے بعد اس ہاؤس کے تمام مباحثے کا نتیجہ اور نچوڑ کیا کچھ ہوگا. اگر کوئی نتیجہ اور نچوڑ نہیں نکلتا تو میرے خیال میں پھر تو یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا. چاہیے یہ کہ ہم اس کے نچوڑ سوچیں کہ نتیجہ کیا کچھ نکلے گا. انہیں الفاظ پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قاضی فضل اللہ صاحب 12 سے 15. شکریہ جناب اسپیکر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، صدر پاکستان کے خطاب پر معزز اراکین اسمبلی گزشتہ سیشن سے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے ہیں. کچھ ہم ان کے تقاریر اور بیانات سے استفادہ کر چکے ہیں اور کچھ تقاریر کے دوران ایسی ناخوشگوار کیفیت بھی کبھی دیکھنے اور سننے میں آئی جو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھی. جناب اسپیکر، صدر پاکستان کا خطاب یقیناً اس حوالے سے قابل تحسین خطاب تھا کہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ اور کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ریاستی سربراہ کسی حکومت کو لائق عمل بتا رہا تھا اور صدر پاکستان نے اپنے خطاب میں محترم قائد حزب اختلاف اور قائد حزب اقتدار دونوں کے بیانات کا حوالہ دیا کہ انہوں نے مفاہمانہ سیاست اور مفاہمت کی جو بات کی ہے وہ یقیناً اس قوم اور ملک کے لیے خوش آئند ہے. لیکن میں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ عملاً وہ مفاہمت دیکھنے میں نہیں آئی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کسی بھی انسان کے ذہن میں ذاتی مفاد کے مقابلے میں اجتماعی مفاد وہ جگہ نہ بنائے تبھی وہاں کوئی تعمیری کام ہو نہیں سکتا. قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے بہترین انسان کی صفت یہ فرمائی کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ انسانوں کے اندر سب سے زیادہ معزز وہ لوگ ہوتے ہیں الذی یکون انفع خلق اللہ لخلق اللہ، کہ وہ مخلوق خدا کے منفعت کے لیے سوچا کریں کہ قوم کو منفعت کیسے ملے گی، خلق خدا کو منفعت اور نفع کیسے ملے گا. اپنی ذات کے مفادات کے لیے سوچنا یہ حیوانیت کا تقاضا ہو سکتا ہے، انسانیت کا تقاضا نہیں ہوتا. اور میں ایک بار پھر یہ اشارت کروں گا کہ آج ہم نے اس مقدس ہاؤس میں، اس مقدس اور معزز ایوان میں یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک قوم کی اجتماعی بہتری کے لیے سوچنا ہے اور قوم و ملک کے مفادات اپنے اختلافات کے دین سے ہی چلانے. جناب اسپیکر، یہاں تو مجھے یہ دیکھنے میں آیا کہ گویا ہر دور کے حزب اختلاف اور ہر دور کے حزب اقتدار کے پاس ایک ویل فریم جڑا علاج ہے. اگر کل کے حزب اختلاف کے بیانات اٹھائے جائے تو آج کے حزب اختلاف کی بولی وہی ہے، اور کل کے حزب اقتدار والوں کے بیانات پڑھے جائیں تو آج کے حزب اقتدار وہی راگ الاپ رہی ہے. تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ کیا یہاں کہیں سے ویل فریم قسم کے ڈائلاگ آیا کرتے ہیں؟ ہم کیوں حالات کا تجزیہ نہیں کر پاتے؟ ہم قوم اور ملک کے مفاد کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ ذاتی مفادات کی قربانی یہ انسانیت کا تقاضا ہے، یہ دین اور شریعت کا تقاضا ہے. ہمارے اس ملک کے آئین کے اندر ہمیں کی ضمانت دے دی گئی ہے. جناب اسپیکر، بنیادی ضروریات کے حوالے سے اگر آج آپ نظر دوڑائیں تو ایک غریب کے لیے
2 وقت کی روٹی سوکھی روٹی ملنا وہ اس کے لیے جو شیر لانے کی مترادف ہے. اور جناب اسپیکر ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ حکومت کی وہ دوائیوں سے پرائز کنٹرول سسٹم کے خاتمے کے بعد دوائیوں کی قیمت جہاں پہنچی, صحت کا معاملہ جہاں پہ اٹک گیا, تو میرے خیال میں غریب تو کیا ایک متوسط طبقے کا آدمی وہ بھی ایریا رگڑ رگڑ کر مرتا رہے گا, موت کو دیکھتا رہے گا. ایک دوائی میں اس کے لیے شفایابی ضرور ہوگی لیکن اس کی جیب اسے اجازت نہیں دے گی کہ وہ اپنے لیے وہ دوائی خرید سکے. اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے باسیوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ تو 3 اسپتال ہیں, CDA ہاسپٹل اور پمز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور پولی کلینک. تو ان 3 اسپتالوں میں جب غیر سرکاری آدمی یعنی جو ملازم نہ ہو وہ وہاں چلا جائے تو ایڈمیشن کے لیے اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ یو آر ناٹ انٹائٹلڈ فار, آپ اس کی اہلیت نہیں رکھتے. تو وہ غریب کہاں چلے جائیں. اور میں یہاں یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ آج سرکاری ڈیوٹی پر فائز ڈاکٹر حضرات وہ سرکاری اسپتال کی بجائے اپنی کلینک پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں جسے افورڈ کرنا یہاں کی 85% آبادی کی بس کی بات نہیں. اور جناب اسپیکر مزید میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ اس ملک کے تعلیمی مواقع اور تعلیمی اداروں کو دیکھ لیں تو یہاں ہر چیز میں ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. صحت کے لیے بھی ڈبل اسٹینڈرڈ. آپ وہاں وارڈ میں پڑے رہیں, ڈاکٹر آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا, بڑا آدمی بوٹن براج اور پرائیویٹ روم میں وہ پڑا رہے گا, ڈاکٹر کے ڈاکٹر آتے رہیں گے, اس کے ہر دکھ کر کیا مداوا کریں گے. کیا یہ انسانیت کا تقاضا ہے؟ کیا وہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں جس کی ضمانت ہمیں آئین نے دی ہے؟ اور آج آپ تعلیمی اداروں کو دیکھیں کہ وہاں بھی ڈوئل سسٹم, وہاں بھی ڈبل اسٹینڈرڈ, وہاں بھی پبلک اسکول, وہاں بھی قسم قسم کے کالج. یہاں بڑے بڑوں کے بیٹے وہ تو پڑھ سکتے ہیں, غریب کا بیٹا وہ شیرشدہ اور پاشدہ ڈانٹ پر بیٹھ کر ارے پاکاسا کا ورد کرتا رہتا ہے. اگر اپنی محنت پر وہ کوئی ٹیلنٹ حاصل کرے تو وہ اس اسٹینڈرڈ ادارے کے فارغ تعلیم یافتہ کے ساتھ کمپیٹیٹو ایگزام میں مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ وہاں کمپیٹیٹو ایگزام میں اسی ادارے کے سند یافتہ کے ساتھ جا بیٹھتا ہے. جناب اسپیکر اسی موقع کا سہارا لیتے ہوئے میں اپنے پسماندہ ضلع ڈسٹرکٹ سوابی جس نے ہر ایک تاریخ میں زبردست قربانیاں دی ہے, چاہے وہ تاریخ خلافت ہو, چاہے وہ فریڈم آف پاکستان کی تاریخ ہو, چاہے وہ ڈیموکریسی اور جمہوریت کے لیے چلائی جانے والی تاریخ ہو, ضلع سوابی کی قربانیاں کسی بھی دوسرے ضلع سے وہ کسی صورت کم نہیں. لیکن آج ضلع سوابی کے 1,95,000 ایکڑ اراضی کو سیم و توڑ کا شکار بنا دیا. وہاں کے غریب لوگوں کی زمینیں وہ بیکار ہو گئی. تربیلا نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا, نہ تو ایک ڈراپ اور قطرہ پانی کا دیا, نہ 1 کلو واٹ بجلی کی دے دی. ڈیم ہے تو عوام کے لیے ہوگا, ہمیں سوابی کو تو کوئی فائدہ نہیں ملا. آج بھی سوابی کے لوگ کمبوں کے لیے ترس رہے ہیں, بجلی کے لیے ترس رہے ہیں, برف کے لیے ترس رہے ہیں. ان کی تقریباً 95,000 ایکڑ اراضی وہ بے آب پڑی ہوئی ہے, خشک ہے, یعنی آدھی زمین یا آدھی سے زیادہ وہ سیم و توڑ کا شکار, اور آدھی زمین وہ بنجر اس لحاظ سے کہ اسے پانی نہیں مل رہا. اور جناب اسپیکر وہاں پر ضلع سوابی کے لوگوں نے یقیناً قربانیاں دی, تربیلا ڈیم کے حوالے سے بھی قربانیاں دی, غلام شاہ خان انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے بھی اپنی زمینوں کو قربانیاں دی. گدول نماز انڈسٹریل اسٹیٹ جو وہاں کے بے روزگاروں کو روزگار دلانے کا ایک بہترین اسٹیٹ تھا, گورنمنٹ نے اس کے انسینٹیوز وہ واپس لے لیے. وہ چونا گج قسم کے قبرستان کرے ہوئے ہیں. اور وہاں پہ اگر سوابی کا کوئی آدمی روزگار کی تلاش میں وہ چلا جائے تو وہاں جواب ملتا ہے کہ ہم نے مہینہ بعد اپنا کارخانہ بند کرنا ہے, حکومت نے ہمارے انسینٹیوز وڈرا کر لیے ہیں. تو زمین بھی چلی گئی, روزگار بھی چلا گیا. اور اب اس کے بعد موٹر وے کا منصوبہ تھا, ہم کچھ خوش ہو رہے تھے کہ شاید اس میں کچھ لوگوں کو روزگار ملے, اس منصوبے کو تو سیز کیا گیا. لیکن میں اس موقع کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے یہاں اس فلور آف دی ہاؤس پر یہ مطالبہ کروں گا کہ سوابی کا ڈیو شیئر موٹر وے کے رقم میں سے وہ ضلع سوابی کو ضرور ملنا چاہیے. آج ضلع سوابی کے سڑکوں کی حالت یہ کہ آج سوابی میں کسی مریض کو موٹر کار میں سوار کر کے پشاور اسپتال لے جانے کے لیے چل پڑے تو 10 میل وہ اسی مریض کو موٹر کار میں دھکے دے دے کر 10 میل بعد وہ آپ کو مردہ لاش کی صورت میں ملے گا, کیونکہ وہاں کی سڑکیں وہ آمد و رفت کے قابل نہیں رہی. وہاں علاقہ سیم و توڑ کا شکار ہے. اور پھر گدول نمازی کے لیے لمبے لمبے ٹرینیں ہزاروں من وزن لاد کر اسی سڑکوں پہ جاتی رہی تو سڑکوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا. تو میں تو کہتا ہوں اور کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ تربیلا ڈیم نے بھی سوابی کو فائدہ نہیں دیا. جی اب دوسرے نمبر پر گدول نمازی انڈسٹریل اسٹیٹ نے بھی فائدہ نہیں دیا. میں یہاں اس موقع کے سہارے محترم وزیر دفاع صاحب سے آپ کی
صحابت سے میں اپیل کروں گا کہ وہ ضلع صحابی کے لیے جہاں ٹیلنٹ تو موجود ہے لیکن وہاں غربا کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم نہیں. پورے ضلع صحابی میں صرف ایک ہی ڈگری کالج ایسا ہے جہاں کچھ ملت سماجت کی ایکسائز کلاس لگ جاتی ہے اور وہاں باقی 2 ڈگری کالج اس میں سائنس کلاس طرح سے ہی نہیں. تو میں آپ کی وساطت سے مرکزی حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ وہاں فیلڈ لیول کے کم از کم 2 ڈگری کالج اور 1 کیڈٹ کالج اس کی بنا ہونی چاہیے. اور جناب اسپیکر ایک زرعی علاقہ ہونے کے ناطے وہاں کے زمیندار کل ایک بڑے جلسے میں میرے سامنے رو رہے تھے کہ ہم نہ تو فرٹیلائزر خریدنے کے قابل رہے نہ انسیکٹیسائڈ خریدنے کے قابل رہے. ہمارے ہاں تمباکو کی فصل بوئی جاتی ہے جس سے لاکھوں کا زر مبادلہ وہ حکومت کو ملتا رہتا ہے لیکن اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے حکومت کچھ نہیں کر رہی اور اس کا سارا مطلب زر مبادلہ یہ مرکزی حکومت کر رہی ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ ذکر بھی کرتا چلوں کہ اب کا نیا منصوبہ غازی بریتا ڈیم جس سے ٹوپی کا یعنی ضلع صحابی کا 5,500 ایکڑ زمین وہ اس سے متاثر ہوگی ضرور لیکن میں یہ پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ غازی بروتا پروجیکٹ کے حوالے سے صوبہ سرحد کو کیا کچھ ملے گا اور اسی رائلٹی میں پھر ضلع صحابی کو اس کا ڈیو شیئر کیا کچھ ملے گا. یہ انشاءاللہ بس میں 1 منٹ میں انشاءاللہ وائنڈ اپ کر رہا ہوں. تو جناب اسپیکر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے ٹھنڈے دل و دماغ سے یہ سوچنا چاہیے کہ اس ملک کی تعمیر ترقی کیوں کر ممکن ہے کیونکہ ہم جس ماحول سے میں کل کسی ذکر کر رہا تھا کہ اس نظام سے میں تو کم از کم اتنا متاثر ہو گیا ہوں کہ اگر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات کہی تھی کہ جب نظام اتنا کرانک ہو جائے کہ ساری قسم کے لوگ اس کی اصلاح کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو پھر برائیوں کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ وہ نیچرل ریولیوشن کے اساس پر وہ نظام اپروو ہو جائے. تو میں تو یہ کہنے کی جسارت کروں کہ نظام اس حد تک جا پہنچا ہے خدا را اس ملک کو قوم کو سہارا دیجیے. قوم اور ملک کی نظریں آپ کی اور ہماری اوپر لگی ہوئی ہیں. اس ملک کو قوم کی اصلاح کے لیے کوئی جبریل امین نہیں آئے گا نہ کوئی دوسرا پیغمبر آئے گا. ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں ہم رسول اللہ کے سامنے ملامت شدہ کرے رہیں گے. اس میں انہی الفاظ پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور تمام اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا. وہاں سے رکاوانا الحمدللہ رب محمد فضل اللہ آپ بول رہے آپ سے بول سکتے آپ سے دیکھ لیں پہلے بولنے دیں یہ سارے یہ بتا دیں فضل اللہ صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Yes, what is your point of order? Minister can there's a problem from Faisalabad, the minister should note down. Thank you, Muhammad Fazlullah Sahab. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. جناب اسپیکر بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے معزز ممبران اور اراکین اسمبلی کے استاری کے التوا پر اپنے کیے گئے وعدے کا ایفا کیا اور بعض کے لیے اسے منظور فرمایا. میں سب سے پہلے سانحہ پنیر کے شہداء اور وہاں کے مجروحین اور زخمیوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایک نیک مقصد کے لیے اور میں کہا کروں گا کہ پاکستان کے اساس کے لیے انہوں نے قربانی دی اور پاکستان کے بقا اور استحکام کی بنیاد ڈالی. جناب اسپیکر میں ذرا تاریخ کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہندوستان ایک متحد ملک تھا. اس کی تقسیم کیوں عمل میں لائی گئی؟ وہاں تو ہمیں یہ نعرہ دیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، لیکن آج تعویلات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے دیا گیا تھا. اساسی مقصد یہ تھا کہ یہاں معاشی استحکام ہو، لیکن جہاں تک معاشی استحکام کا تعلق ہے تو اس اسمبلی میں کئی روز سے بلکہ کئی سیشن سے گپلوں کے انکشافات ہو رہے ہیں. ایک جانب سے بولا جا رہا ہے کہ فلاں نے اتنا لوٹا، دوسری جانب سے یہ بولا جا رہا ہے کہ نہیں جی فلاں نے اتنا لوٹا. میں تو یہ کہا کروں گا کہ جس کا بس چلا اس نے لوٹا ہی لوٹا، تو معاشی استحکام بھی نہیں آیا، دین بھی نہیں ملا، تو یہ پاکستان آخر کس لیے بنایا گیا تھا؟ اور میں تو یہ عرض کرتا چلوں کہ آئین پاکستان جس طرح محترم مولانا عبد الرحیم صاحب نے حوالوں کی بنیاد پر یہ بات کہی کہ آئین پاکستان نے یہ کانسیپٹ اور تصور دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ اللہ کی سپریمیسی، اللہ کی سورنٹی اور اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا تصور ہوگا. میں کسی ایک حکومت
حکومت کو یہاں مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا. 45-46 سال کی یہ ساری مدت جتنی ساری حکومتیں گزری ان تمام نے اسلام کے ساتھ خیانت کیا, اسلام کے نام پر اس قوم اور ملک کے ساتھ فراڈ کیا. جس کا بس چلا انہوں نے مسلمانوں پر زیادتی کی, اس ملک کی بنیادی نظریے سے انحراف کیا عملاً, اور اس ملک کے بنیادی نظریے کو عملی جامہ نہیں پہنایا. آج تک وہ تانے دیے جا رہے ہیں کہ جی فلاں نے پاکستان کے بنانے کی مخالفت کی تھی, فلاں نے مخالفت کی تھی. بننے سے پہلے مخالفت کا کوئی تصور تو تھا, آخر بننے کے بعد یہ جو مخالفت کے تانے دیے جا رہے ہیں تو کیا پاکستان کے دوست پیدا کیے جا رہے ہیں یا پاکستان کے دشمنوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے بننے سے پہلے پاکستان کی مخالفت کی تھی وہ ان کا ایک اجتہادی اختلاف تھا, لیکن پاکستان بننے کے بعد اگر آپ ان میں سے کئی سارے علماء اور بالخصوص علماء کرام انہیں ہمیشہ یہاں کوسا جاتا ہے کہ مولوی ایسے علماء ایسے, بلکہ ہمارے حکمران تو امریکی آقا کو خوش کرنے کے لیے یہاں تک چلے جاتے ہیں. میڈیا گواہ ہے, اخبارات گواہ ہے کہ جی ہم نہ فنڈامنٹلسٹ ہیں, نہ فنڈامنٹلزم کا تصور رکھتے ہیں, ہم بنیاد پرستی پر تف دیتے ہیں, ہم بنیاد پرستی پر لعنت دیتے ہیں. میں نے پہلے بھی یہاں اسی فلور پر ایک بات کہی تھی کہ کیا ایک اسلامک اسٹیٹ کے اساس پر اور ایک اسلامک اسٹیٹ ہونے کے ناطے ہماری پرنٹ میڈیا یا ہماری الیکٹرانک میڈیا یا ہمارے ذمہ داران نے کبھی اپنی یہ ذمہ داری پوری کی ہے کہ اس قوم کو یہ تو بتائے کہ مغرب کا یہ پروپیگنڈا جو فنڈامنٹلزم کی بنیاد پہ ہو رہا ہے, فنڈامنٹلسٹ کی بنیاد پر ہو رہا ہے, ملا ازم کی بنیاد پر ہو رہا ہے, پاپائیت کی بنیاد پر ہو رہا ہے, تھیوکریسی کی بنیاد پہ ہو رہا ہے, اور تھیوکریٹک اسٹیٹ کی بنیاد پر ہو رہا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہمیں قوم کو پڑھانا چاہیے کہ بائی فنڈامنٹلزم اگر خدا کے رسول کے احکام کے اتباع کرنے کا نام ہے, اسے امپلیمنٹ کرنے کا نام ہے, تو میں پبانگ دہل یہاں اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان پر ایک فنڈامنٹل اسٹیٹ ہے, پاکستان پر ایک بنیاد پرست اسٹیٹ ہے. ہاں البتہ اگر ڈکشنری میں فنڈامنٹلزم اور بنیاد پرستی کی کوئی دوسری تعریف موجود ہے جو اسلام سے انحراف کا نام ہوگا, اسلامی نظام کے امپلیمنٹیشن سے ڈیویشن کا نام ہوگا, تو ہمارا اس بنیاد پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو جناب اسپیکر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج تک ہم یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ نظریہ پاکستان کیا ہے, کیونکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ ملک معرض وجود میں آیا, تو جس نظریے کی بنیاد پر یہ ملک معرض وجود میں آیا تو آج تک اس نظریے سے انحراف کیوں کیا گیا؟ کسی ملک کے اساسی نظریے سے انحراف کو تو لوگ غداری سمجھتے ہیں, لوگ غدر سمجھتے ہیں, آئینی غدر سمجھتے ہیں, اور غدار کو غداری کی سزا ملنی چاہیے. لیکن یہاں لوگ برملا اسمبلی کے فلور پر جی ایوانوں میں, ایوانوں سے باہر جلسہ عام میں اسلام کے خلاف وہ بکتے رہتے ہیں, لیکن کبھی کسی نے انہیں لگام نہیں لگایا کہ یہ اللہ اور رسول کی مخالفت تو درکنار, آپ اس ملک کی اساس اور بنیادی نظریے کی مخالفت کر رہے ہیں. میں اس سلسلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر نظریہ پاکستان یا دو قومی نظریے کا تصور اس چیز کا نام تھا کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے نماز پڑھنی ہے, ہم نے روزے رکھنے ہیں, ہم نے حج بیت اللہ پہ جانا ہے, کیا انگریزوں کے دور میں ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے؟ وہاں تو مذہبی کمپٹیشن تھا, ہم نماز میں زیادہ کمیٹڈ ہوتے تھے. یہاں تو ہم سستی اور کاہلی برتتے ہیں, وہاں تو کوئی مسلمان بھی سستی اور کاہلی وہ نہیں برتا کرتا تھا. وہاں بھی ہم قرآن کریم پڑھتے تھے, حج کے لیے جاتے تھے, عمرے کے لیے جاتے تھے. پاکستان کے وہ الفاظ آج تک پاکستانیوں کے کان میں گونج رہے ہیں کہ ہمیں اسلام کے پریکٹس اور اسلام کی عملیت کے لیے ایک جداگانہ ریاست کی ضرورت ہے. آج ہم رو رہے ہیں جی مہنگائی ہے, آج ہم رو رہے ہیں جی بے روزگاری ہے, آج ہم رو رہے ہیں جی پانی نہیں مل رہا, کل ہم روتے رہیں گے کہ روٹی نہیں مل رہے گی. اور میں تو یہ کہا کروں گا کہ ہمیں خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. قرآن کریم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اللہ کریم نے عیسائی اور یہودیوں کے متعلق کہا کہ اگر وہ اپنی اسٹیٹ اور ریاست میں انجیل اور تورات کے نظام کو عملیت دے دیتے, اسے اس ملک کا اپنی اسٹیٹ کا قانون بنا دیتے, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں آسمانوں سے بروقت می برساتا اور میں زمینوں سے ان کے لیے غلے اگاتا, انہیں کبھی تکلیفیں اور مصائب نہ اٹھانی پڑتی. اس آیت کے اساس پر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پانی کے مسئلے کا واحد حل اللہ کی جانب رجوع کرنا ہے. میں نے پہلے بھی یہاں اسی ایوان میں ایک طویل حدیث کا حوالہ دیا تھا اور آج پھر اسی حدیث کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خمسن اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ من ان تدرکوہن. 5 چیزیں ہیں جب آپ لوگ اسی کا ارتکاب کرتے جائیں گے تو پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ملک میں فحاشی اور ہریانی کا دور دورہ ہو, جس ملک میں رقص و سروت کا دور دورہ ہو, لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بہا. اور میں نہیں کہا کرتا, یہ آقائے دو جہان اور آپ کے نانا جی نے فرمایا ہے, ہمارے تمام کے آقا اور سردار نے فرمایا
فرمایا ہے کہ لم تزل الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاغون ولو جاءوا التي لم تكن مضت من قبل في اسلافهم. جب کسی بھی معاشرے میں فحاشی کا دور دورہ ہوگا اور یعنی اور بے حیائی کا دور دورہ ہوگا, زنا اور لواطت کا دور دورہ ہوگا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کا واسطہ پڑے گا, آپ کا پانا پڑے گا طاعون سے, وبائی امراض سے اور ایسی ڈیزیز اور بیماریوں سے جسے کوئی ڈاکٹر اور اسپیشلسٹ بھی ڈائگنوز نہ کر سکے گا. اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. میں آپ کی وساطت سے فاضل اراکین کی ذرا توجہ کا طالب ہوں کہ وہ ذرا توجہ فرمائیں کہ ہم تمام نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ او اللہ ہم آپ کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کے احکام کو پامال نہیں کریں گے, اور او اللہ ہم آپ کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ ہم رسول پاک کی تعلیمات کو پامال نہیں کرتے ہیں. آخر ہم نے اپنے گریبانوں میں جانتا ہے یہاں آزان ہو جاتی ہے تو ہر ممبر صاحب کہ ہم الحمدللہ سب مسلمان ہیں تو ہر ممبر کیا جاتا ہے کہ یہ آزان ہو گئی, اور جناب اسپیکر وہ ہاؤس کا اجلاس ختم کر جاتا ہے. ہم تمام نماز پڑھتے ہیں لیکن کیا صرف نماز پڑھنا یہ دین سے عبارت ہے؟ دین کی تعبیر صرف نماز پڑھنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ لوگوں میں مالی خیانتیں, امبیزلمنٹ, فراڈ, دغا بازی, فریب, مالی خیانتیں اور مالی جرائم یہ پروان چڑھے, آج ہم رو رہے ہیں, وین ہے, کسی کو سروس نہیں مل رہی, نائب قاصد کے پوسٹ کے لیے اگر آدمی وزیر کے پیچھے دوڑتا رہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ اس 21ویں صدی کے آمد میں انسانیت کی بھی تبدیل ہے, مناسب کی بھی تبدیل ہے اور اس ملک کی اساسی نظریے کی بھی تبدیل ہے. نائب قاصد کے پوسٹ کے لیے ہم وزیروں کے پیچھے دوڑتے ہیں, یہ ہمارے لیے ایک چپراسی بھرتی کیا جائے, اور یہ صرف کسی ایک حکومت کا کارنامہ نہیں, یہ 1985 سے یہ سلسلہ شروع ہے کہ قوم کی یہ تذلیل اور تحقیر ہو رہی ہے. تو جناب اسپیکر میں عرض ہی کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مالی خیانتوں کا دور دورہ شروع ہوگا تو 3 چیزوں سے آپ کا پالا پڑے گا. ایک مہنگائی سے, اور دوسری آج ہم کہتے ہیں کہ آٹا مہنگا ہو گیا, کل ہم اس رات پر جا پہنچیں گے کہ آٹا سرے سے ملے گا نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا مہنگائی سے پالا پڑے گا. دوسری بات کہی بے روزگاری سے پالا پڑے گا, اور تیسری بات کہی کہ ایک اور حکمران سے جان چرائیں گے تو دوسرا اس سے بدتر ظالم بن کر آپ کے اوپر مسلط ہوگا, کیونکہ آپ نے اساسی بیماری کا مداوع نہیں کیا. اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولم یمنعوا زکاۃ اموالہم الا منعوا القطر ولولا البہائم لم یمطروا. جب آپ کے بڑے, آپ کے مالدار لوگ غریبوں کے حقوق کا حفاظ نہ کریں, ان کا بچ چلے, وہ ان کے لیے روٹی کپڑے کا انتظام نہ کریں, وہ ان کے لیے صحت و تعلیم کا انتظام نہ کریں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بارش کا برسنا بند ہوگا. آج ہم باران رحمت کے لیے نماز استسقاء کی اپیلیں کرتے ہیں, پھر بھی بارش نہیں برستی, کیونکہ صرف نماز استسقاء پڑھنا یہ بارش برسنے کے لیے کافی نہیں. وہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ نے غریب کے دکھ درد کا کیا مداوع کیا ہے. آخر ہم نے اس بات کو سوچنا چاہیے. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار استسقاء کے لیے شہر سے باہر چلے گئے, 3 دن جب چلے گئے, پیغمبر ہونے کے باوجود بارش نہ برسی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا خداوندہ اخرجوا ولا يمطر, میں نکلتا ہوں بارش نہیں برستا. اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ آپ کے ساتھ آنے والوں میں ایک آدمی ہے جو چولیا کرتا ہے, اور چولیا کرتا ہے وہ چغل خور ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ خدا آپ ذرا اسے انڈیکیٹ کریں, آپ ذرا منشن کریں وہ کون ہے, میں اسے سمجھاؤں. تو اللہ کریم نے جواب دیا فتحب ان اکون نماما, اسی چغل خور کی وجہ سے تمہیں بارش نہیں برساتا. آپ مجھے چغل خور بنانا چاہتے ہیں کہ اس کی چوری کہوں. آپ عمومی انداز سے بات کریں کہ چوری یہ ایک کبیرہ گناہ ہے, آپ اس کبیرہ گناہ سے بچتے رہیے. آج ہم نے اپنے گریبانوں میں جاننا ہے کہ کون سی ایسی برائی ہے جو برائی ہمارے اندر موجود نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی بات فرمائی کہ ولم ينقضوا عہد اللہ ورسولہ, ولم ينقضوا عہد اللہ ورسولہ. کلمہ کے اندر ہم نے اللہ اور رسول کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے کہ او اللہ آپ کے احکامات اور آپ کے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے اور ہم اسے پامال کرتے رہے. تو حضور نے فرمایا آج اخبار میں نے دیکھا کہ IMF عالمی بینک یا ملٹی نیشنل انسٹیٹیوشن کے تمام شرائط بجٹ میں پورے کر دیے جائیں گے یا پورے کر دیے گئے. یہ ایک حکومت کا مسئلہ نہیں, ہمارا بجٹ یہ تو ہمیشہ کہیں ادھر ادھر سے ڈکٹیشن پر تیار ہوا کرتا ہے. ہم پہلے ایکسپینڈیچر وضع کرتے ہیں اور بعد اس کے پورا کرنے کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا مہارا من اقتصدا, وہ آدمی کبھی کسی کا گداگر نہیں بنا, وہ کبھی بکاری نہیں بنا, وہ قوم کبھی بکاری نہیں بنا جنہوں نے اپنے اخراجات اپنی آمدن تک محدود کر دیے. آج ہم نے سوچنا ہے کہ ہمارے اخراجات کیا ہے اور ہماری آمدن کیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 2 منٹ میں انشاءاللہ میں ختم کرتا ہوں کہ ولم ينقضوا عہد اللہ ورسولہ الا سلط اللہ علیہم من یاخذ بعض ما فی ایدیہم. اگر آپ لوگ اللہ اور رسول کے ساتھ